رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جو سہولت تزکیہ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، وہ ہے من الظلمات الی النور۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی واضح نشانیاں بھی بتاتے ہیں اور ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں جس کے تھرو ہم لوگ آسانی کے ساتھ آج کے مسائل کو بھی کور کر سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں آپ کو پتہ ہے نہ صرف آج بلکہ آنے والے ادوار میں جو ہم اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہیں اس کے لیے بھی بہت سارے راستے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھیں گے کہ تاریکی سے روشنی کی طرف آنے کے لیے ہمیں کن کن راستوں سے گزر کر آنا پڑے گا، اور ان کون سی ایسی چند باتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اور آپ ان کو اپنا کر زندگی کے سفر میں روشنی بھی لا سکتے ہیں، نہ صرف روشنی بلکہ جتنی پریشانیاں اور تکالیف ہیں ان کو بھی دور بھگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی خوبصورت بہترین کتاب عطا کی ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث کر کے ہمارے لیے بہترین زاد راہ دے دیا کہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک ہم یہ دونوں چیزیں دیکھتے رہیں تو ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں پر انشاءاللہ العزیز ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت۔ اور میں آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت رکھے تو ہمیں جو آج کا یہ سفر ہے 1 گھنٹے کا، اس میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو اس سفر سے گزاریں۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ لوگ چاہیں تو اب جو سوال کروں اس کا جواب جو ہے وہ چیٹ میں دے دیں، اور بالکل آخر میں انشاءاللہ ہم اگر کوئی سوال و جواب ہوں گے تو ان کا بھی جو احاطہ کرنا سمجھتے ہوں گے آپ لوگ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا سب کا خالق مالک ہے، اور اس کی اس روشنیوں کو بکھیرنے کے لیے نا ہمیں بہت سارے انبیاء عطا فرمائے، اور ان انبیاء کرام کے ذریعے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی اور ہدایت اور علم اور ایمان ہمارے تک پہنچایا۔ قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے، بہت ساری کتابیں اتری، ان میں بھی یہی والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے بتائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھتے ہیں، ہم اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ قوم کے جو حرفت ہوتی ہے نا، ہزاروں تاریکیوں سے نکالنے کا جو کام ہے نا، انہی انبیاء کرام کی روشنی میں ہوا، انہی کے ذریعے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمارے درمیان بھیجے۔ ان میں سے سب سے آخری جو تھے وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ قرآن ہم اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ایسی چیز سامنے لاتی ہے جو جس کو ہم اپنا کر انشاءاللہ روشنی کے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ سفر میرے ساتھ ایسے سٹارٹ کرنا ہے جیسے ہم نے سمجھے کہ کسی عام سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم عام سفر سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے ہم 1 دن کا کریں، چاہے ہم 2 دن کا کریں، چاہے ہم 3 دن کا کریں یا زیادہ دن کے لیے، تو ہم کچھ تیاری کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم وہ تیاری کریں گے، اور اس تیاری میں آپ لوگ وہ چیٹ میں مجھے لکھ کر بتائیے کہ کیا ہم جب تیاری کرتے ہیں اپنے کسی سفر پر جانے کی تو ہم الحمدللہ یہ کام سب سے پہلا کرتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں جو ہوتی ہے وہ ہم سب سے پہلے اپنے بیگ میں رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس کچھ کہیں گے کپڑے ہو سکتے ہیں، ہم بیگ میں کپڑے رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ موبائل کو کبھی نہیں بھولتے، کچھ کہتے ہیں موبائل بھی رکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں بھی رکھ لیتے ہیں، چارجر رکھنا نہیں بھولتے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو 3-4 جو ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہیں اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ سب سے پہلے ہمیں جو اپنے ساتھ اس سفر میں لے کر چلنا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن اپنی روشنی میں کہتا ہے
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 257. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتے ہیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 9 میں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. تو الحمدللہ سب سے پہلا جو چیز ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اس سفر میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی ہماری سب سے امپورٹنٹ، سب سے اچھی چیز، دنیا سے سب سے بہترین چیز وہ کیا ہے جی؟ قرآن کی روشنی. ہمارے ساتھ قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو واضح کریں کہ ہمیں اس کے بعد کس کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں آسانی کے ساتھ ہمارے اس سفر کے لیے آسان بن جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی اس کے اسباب. اور ان اسباب میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث میں آتا ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کون سی؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اسی سنت. اچھا، اس میں جو چیز ہمیں بڑی واضح پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نا ہمیں اخلاص، عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ضروری کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے اور بھی مشعل راہ کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس محبت کو کیسے حاصل کریں. دیکھیے جب کبھی کسی چیز کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے نا کہیں پہ، تو ہم اپنا بیگ شیگ تیار کرنے کے بعد ایک گوگل پہ کچھ نہ کچھ لگاتے ضرور ہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ جانا تو راستہ یہ والا. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادی راستہ ہوتا ہے. بنیادی راستے کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی تاریخ دیکھتے ہیں کہ اس روشنی کے راستے پر جانے سے پہلے کیا ہوتا رہا. ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس نے معاشرے میں روشنیاں بکھیرنے کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، اور 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے جن میں سے 315 رسول اور باقی انبیاء تھے. ان سب کے کاموں میں جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ یہی کام تھا. اور جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس سے جو معاشرے میں بہت ساری تاریکیاں تھیں وہ انہی کے ذریعے ختم بھی ہوئیں. اور جو سب سے پہلا بنیادی راستہ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے اپنائے، اور ان طریقوں کو اپناتے ہوئے آج بھی ہم اپنے راستے کو سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بنیادی راستہ جو ہے وہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتے نا تب تک میری اور آپ کی زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی. اور وہ اصول جانے بغیر کہ جن سے بندہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، قہر سے بچ سکتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی. یہ روشنی کا سفر تب شروع ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنانے کا فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں اپنے روشنی کا آغاز اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کیسے بنے گے اور بنیادی راستہ کیا ہے. بنیادی راستے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنی ہے اور اس کے طریقے سیکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اسی دعا کے ساتھ ذہن میں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بڑی عاجز بندی ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو میرے دل میں اپنی محبت راسخ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں میرے عزیز ہیں، یا اللہ ان سب کی محبت سے پہلے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور اس کے بعد جس کی تو چاہتا ہے اس سے اچھی محبت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمارے تک کیسے پہنچا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. اللہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال جب کسی محبت کرتے ہیں نا تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں. اللہ فرماتے جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو.
تو جبرائیل بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبرائیل کے ذریعے اعلان ہوتا ہے، آسمانوں میں جتنے فرشتے ان کو یہ اعلان کر کے بتایا جاتا ہے اللہ نے فلاں سے محبت کی. جبرائیل فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمانوں میں رہنے والی نورانی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اللہ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگاتے ہیں، وہ آسمانی دنیا پر آ کر اس کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اے لوگو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا محبوب بنایا اور تمام فرشتوں نے اپنا محبوب بنایا، تم بھی اس سے محبت کرو. صحیح مسلم 6705. بہت ہی خوبصورت حدیث، بہترین. ہمیں اس سے یہ سبق آرام سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اس کے لیے ہم اگلے راستوں کو چنیں گے، آج ان راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے اور پھر اس کی نیت بھی کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جیسے سنتے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ لوگ ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں اچھائی میں، کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ فلاں بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو بڑا زبردست دوسروں کا خیال بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ نا بہت زیادہ پیار اور محبت بھی رکھتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ اچھا کئی دفعہ ہم یہ سنتے ہیں اچھا وہ جو تم فلاں کی بات کر رہے ہو جو بڑوں کا بڑا احترام کرنے والا ہے. یا کبھی کہتا ہے اچھا وہ جو فلاں ہے نا تم اس آنٹی کی بات کر رہی ہو جو ہر وقت نماز میں مشغول رہتی ہے، جب بھی ان کے گھر جائیں نا تو بس نماز پڑھی ہوتی ہے. یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کسی کا ذکر نکل آیا تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کے خلاف بڑا اچھا ہے، اور ہمارے زبان سے نکلتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سب کون کہلوا رہا ہوتا ہے؟ یہ تمام کلمات میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں، اور یہ کون نکلواتا ہے؟ فرشتے. یہی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی محبت دوسروں میں ڈالتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اور پتہ ہے معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے اسے معیت عامہ کہتے ہیں. یہ پتہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اور ایک ہوتی ہے خاصہ، یہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کو مل جائے تو اس کے ہاتھ صرف اللہ کی نگرانی میں ہلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ، اللہ اسی کو پسند کرتا ہے، وہ وہی پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے کروانا چاہتا ہے. وہ قدم برائی کی طرف نہیں اٹھا پاتا، اس کے سوچ کے دائرے پر گندہ نہیں ہوتے، نیگیٹیوٹی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نسبت اسے مل گئی ہوتی ہے. وہ بات کرتا ہے تو اچھائی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات کرتا ہے تقویٰ کی بات کرتا ہے، روشنی براستہ تقویٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. پھر درست راستے کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہے. اور آپ کو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اچھی بات کرتا ہے. مومن بات بھی اچھی کرتا ہے، سنتا بھی اچھی ہے، تو حقیقت میں وہ روشنی کے سفر پر گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی کھاتی بھی عمدہ ہے اور نکالتی بھی عمدہ ہے. پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد نکلتا ہے. مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اچھی بات سننی ہے اور اچھی بات ہی آگے کہنی ہے. پہلا راستہ، سب سے پہلا راستہ. کچھ راستے ایسے ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کچھ راستے ایسے ہیں جن پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے. سب سے پہلا راستہ بھیانک راستہ شرک. آپ یقین کریں یہ سب سے برا اور سب سے بھیانک راستہ ہے. اس میں ہی اندھیرا ہے. اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو اس سے بچائیے، اپنے معاشرے کے افراد کو اس سے بچائیے. اسی طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا اور ہم آج پھر اسی راستے پر چلنا شروع ہو گئے. اچھا اب دیکھیں آپ اس کو، ہم اس چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی چیز کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے. جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ٹھیک، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ تم نے سب سے پہلے صرف شرک سے دور کروانا ہے. اسے کہنا یہ جو تاریکی کا یہ راستہ ہے، تمہارا رب جو ہے نا وہ اس راستے سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے.
تو تم اس راستے سے کس طرح ہٹ سکتے ہو؟ صرف ایک صورت ہے جس میں تم اللہ کو ایک مانو اور اپنی اس جہالت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ سب سے سنگین جہالت ہے۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ماسٹرز کر لیا ہم نے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بھی اس چیز پر لگا رہے ہیں کہ بس صرف پی ایچ ڈی کر لو، ماسٹرز کر لو، ڈبل ماسٹر ہو جاؤ تو وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے۔ اور سب سے پہلا راستہ جو چھوڑنا ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم پچھلی اقوام کے ساتھ بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نا پچھلی اقوام کی جو آئیڈیالوجی آج کچھ ہم نے وہ آئیڈیالوجی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پالش کر دی تھی۔ کیا آئیڈیالوجی ہے کہ وہ کہتے تھے کوئی بارش کا رب ہے، کوئی خشکی کا رب ہے، سب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں سے مجھے یہ چیز مل جاتی ہے، فلاں کے پاس دعا کی تھی تو یہ مل گیا تھا، یہ بچہ میرا صحیح سلامت پیدا ہو گیا تو میں فلاں پہ جا کر دعائیں کروں گی، دیگیں چڑھاؤں گی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی کی اقسام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بچڑا بنا لیا، اور اس پر انہوں نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ کا قہر پڑے۔ تو اب آج کیا خیال ہے کہ ہم جو ہمیں کچھ سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو چھن جانے کے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کہ ہم نے کہیں چھوٹا سا کسی بات پر بھی شرک نہ کر لیا ہو؟ وہ قوم تھی جس کو منع سلوہ مل رہا تھا، اور ہمیں تو ہم وہ قوم بھی نہیں ہے جن کو منع سلوہ ملتا ہے۔ پھر وہ قوم جو 40 سال تک دھکے کھاتی رہی اور پھر اس کو راستے کا تعین پھر بھی نہیں ہو رہا تھا کدھر جانا ہے۔ ہمیں بھی اپنے مقصد حیات سے ہٹنا نہیں ہے۔ آج بھی ہم بحیثیت قوم یہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارا ایک راستہ ہے نا، اس راستے پر نا امن بھی ہے۔ امن کی روشنی اسی کو ملتی ہے جو شرک سے بچتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں جو ایمان لائے گا نا، ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتا، وہی امن میں رہنے والا، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان کی سوچ، ایسے انسان کی زبان، اس کی افکار، سب چیزوں میں امن ہے۔ روشنی کا راستہ اپنانا ہے، سب سے پہلے اپنے بیگ میں شرک ڈال دیجیے اور اس میں سے ساری صفائی کر دیجیے، اپنے بیگ کی کلیئر کر دیجیے کہ اب یہ شرک جو ہے نا وہ بالکل نیچے اندھیروں میں چلا جائے گا اور میرے سامنے کبھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر اس کو یہ بھی سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کریں گے نا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سوچیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے تو اعمال بھی بہت زیادہ اتنے زیادہ نہیں، اور انبیاء کرام کے تو اعمال ہی بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے، وہ تو تھے ہی معصوم، ان کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی احتیاط کرنی ہے ہم نے۔ ہم کبھی بولتے بولتے بھی کسی کا نام کہہ دیتے ہیں فلاں گنج بخش ہے، کہیں وہ تھے ایک انسان، صالح انسان تھے اللہ کی طرح، اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہوا تھا اور بہت زیادہ عمل میں بھی آگے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو خزانے دینے والے وہ بن گئے یا اللہ کی صفات میں سے نعوذ باللہ کوئی صفات ان کی طرف آ گئی۔ اور عام دنوں میں اپنا شرک دیکھے نا تو ہمارا شرک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا شرک نیند بھی ہے۔ یہ میں بہت چھوٹی سی بات آپ سے ذکر کروں، ہمارا شرک نیند کیسے ہے؟ نیند ایسے کہ صبح جب فجر ہوتی ہے، نیند آتی ہے اور الارم بج رہا ہوتا ہے ہمارا اور ہم اٹھ نہیں پاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیند کو اللہ کے حکم کے سامنے غالب کر دیتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی چیز بھی نہیں سوچتے کہ یہ شرک کے معاملے میں آ جاتی ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ہم کہتے ہیں مجھے فلاں سے شفا ملی ہے، تم بھی وہاں چلے جاؤ، تمہارا بھی یہ مسئلہ ہے، تمہیں وہ ڈاکٹر شفا دے دے گا۔ نہیں، اللہ شفا دے گا۔ اپنے الفاظ کے چناؤ کو بھی ہم نے درست کرنا ہے۔ ٹھیک، آج ہم نے اصل میں زندہ سے پیار جو ہے نا کرنا چھوڑ دیا اور مردہ سے پیار کرنا اپنا شعار بنا لیا۔ دوسرا راستہ جی دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانی اور آیات کو ٹھکراتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اگر وہ ہر نشانی کو بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کار راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس
جو دوسری چیز آئی وہ کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے اور آیات کو ٹھکرانا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، وہ ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ احترام کے لیے ہم نے الماری میں رکھ دیا. والدین اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا. رشتہ داروں سے چیک کریں ہم کیسا سلوک کرتے ہیں. مساجد آتی ہیں تو کئی دفعہ مساجد کا احترام کس طرح نہیں کرتے کہ ان میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، نہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اور وہی اولاد بڑے ہو کر کہ جب نہیں جاتی تو پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں جاتے، کیونکہ ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اب وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بھی مسجدوں کو گرانا نعوذ باللہ، ان کی بے حرمتی کرنا نعوذ باللہ، پھر مسجدوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی وہ کام کرنا مسجدوں میں جو مسجدوں میں حرام ہے. پھر آپ دیکھیں بیت اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے گھر جا کے بھی بہت سارے ایسے کام ہم کرتے ہیں جو وہاں پر حرام ہے. آپ لوگ کبھی پاکستانی لوگوں کو وہاں جا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، سب کو ہدایت بھی دیں. تو کہیں نہ کہیں پان کھا کر بھی تھوکا گیا ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں وہاں جا کے پان لے کے ضد کھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف تو سارا کا سارا معاملہ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے اس طرف دھیان رکھنا ہوتا ہے. پھر آج کل داڑھی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس نے داڑھی رکھ لی ہم اسے دکیانوسی کہہ رہے ہوتے ہیں. گاؤن ہو گیا، اسکارف ہو گیا، ایسی بہت سارے شاعر اللہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں یہ اپنا لیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اب تو آگے چلنا ہی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں جن کے پہلے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے ہم بہت سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں تھیں ان کو جب بہترین ہم پہلے کچھ سمجھتے تھے، آج ہم انہیں پھر سے نعوذ باللہ کسی اور کیٹیگری میں ڈالنا شروع کر دیا. ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے دین دو سے دیا ہے، مسجد اور مسجد والے سے. ان دو میں سے کسی ایک سے بھی متنفر ہو جائیں تو خیر سے محروم ہو جائیں گے. دونوں کی نفرت آ جائے تب تو بھلائی آئے گی ہی نہیں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ بھلائی ہمارے طرف آ جائے. تیسرا راستہ رب کے فیصلوں کا راستہ. رب کے فیصلوں پر راضی ہو جانا سیکھیے، اپنے فیصلوں کو چھوڑ دیجئے. جب تک یہ عقیدہ نہیں بنتا روشنی کا سفر سمجھے شروع ہی نہیں ہو سکتا. سلف میں سے کچھ کہا کرتے تھے جب میری خواہش کے مطابق کام ہوتا ہے تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے، اور جب میری خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا مطلب اللہ کی فیصلہ آیا، مجھے دو خوشیاں ہوتی ہیں. جب خواہش کے مطابق کام ہو تو خوشی کیوں کہ اللہ نے مجھے انعام دے دیا، اور جب خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا تو دو خوشیاں ملتی ہیں. کیوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کی برائی سے روک دیا اور محفوظ کر لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اپنے فیصلے کو نافذ کیا. تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی طرح کے فیصلے آتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اب رونا دھونا شروع بھی کرتی ہیں. ہم خواتین سب سے زیادہ یہ والا معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ یقین کریں جیسے ہی آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم سب ایکسیپٹ کریں گے کہ یہی ہونا تھا، ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تو ہم یقین کریں اپنی کسی طرح کی ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کے کسی مسائل میں نہیں جائیں گے. ایون ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے، ہمیں کسی بات پہ رونا بھی نہیں آئے گا، ہماری تکلیف دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آپ یقین کریں تجربے سے گزر کر دیکھیں، آپ پورا یہ بہترین تجربہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک، اچھا اب دیکھیں اس راستے کے ساتھ ایک اور راستہ جڑا ہوا ہے جس کو ہمیں کیا کرنا ہے، ساتھ لے کر چلنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی پسند کا راستہ. اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھنا. کیسے رکھنا؟ کہ جو چیز مجھے پسند ہے لیکن وہ کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دی، اس کا مطلب ہے کہ میرے مقدر میں وہی لکھا تھا اور وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، وہی میرے لیے بہترین ہے. آپ اس کو اگر کر لیں گے نا، آپ یقین کریں آپ کا روشنی کا سفر آسان ہو جائے گا. اب آپ اپنے بیگ میں اپنے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک بہترین جو سب سے اچھی پسندیدہ چیز ہے نا سمجھے وہ ڈال رہی ہیں، جس میں حیا اور شکر گزاری بھی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. ہم کو اللہ نے عورت بنایا، حیادار بنایا. اللہ نے ہمارے لیے جو گھر، جو ماں باپ، جو شوہر، جو پڑھائی، جو رزق پسند کیا وہی دیا، اور جو چہرہ ہمارے لیے پسند کیا وہی ہماری پسند ہو. ہم کیا کرتے ہیں
ہماری پسند میں کیا آتا ہے؟ اس کا سفید رنگ ہے، میرا کیوں دبا دبا سا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی گول بنا دی اللہ تعالیٰ نے، کیسی بادامی آنکھیں ہیں، اور میری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نعوذ باللہ. ہم بہت ساری شکایات سے ان چیزوں سے نکل جائیں گے. اب اللہ کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے طریقوں سے سب سے بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ احسن الخالقین میں سے ہے، اور جو وہ بناتا ہے، جو وہ ہمارے لیے تخلیق کرتا ہے، یا جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے، وہ سب سے اچھی پسند ہے. یہ راستہ بھی جب تک نہیں اپنائیں گے نا، ہم روشنی کا سفر آسان نہیں کر پائیں گے. جی اب چلتے ہیں 5ویں راستے کی طرف. 5واں راستہ دیکھیے کون سا راستہ ہے. 5واں راستہ ہے منافقت. ہمیں اپنی زندگی میں سے منافقت کو بہت دور لے جانا ہے. اب یقین کریں ہمارے بہت سارے جو رشتے ہیں نا، وہ اس منافقت کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں جس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، مجھے منافقت لے ڈوبتی ہے. اس کو چھوڑیں گے نا تو اس سفر شروع ہوگا. بیگ تیار کر لیں گے ہم، لیکن بیگ لے کر نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہم روشنی نہ نظر آنا شروع ہوگی ہمیں، نہ ہی روشنی کی طرف ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بن پائے گا. اس لیے منافقت کو چھوڑنا ہے. اس کے لیے منافقت کو سمجھیں. منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے. نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، نفاق اصغر اور نفاق اکبر. نفاق اصغر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو کیا کرے؟ خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. نفاق اکبر کیا ہے؟ عقیدے کا نفاق. جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے بغض رکھتا ہو، اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ان کا مذاق کا نشانہ بناتا ہو، نعوذ باللہ. وہ شخص جو انبیاء علیہ السلام کی نصرت کو پسند نہیں کرتا، وہ یقیناً اس نفاق میں مبتلا ہے. اب ہم نے اپنا درجہ خود جاننا ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میں نے کسی سے کہا اچھا میں آ جاؤں گی تم آپ کے گھر لیکن میں نہ جاؤں. ہم نے اور آپ ہم سمجھتی ہیں کہ ہم یہ جو وعدہ کیا ہی نہیں. ہم نے ہماری زبان سے نکلا ہوا کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کمٹمنٹ وہ سمجھے اس کا وعدہ ہی ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم صرف ایک کام کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کریں. اچھا امانت دیکھ لیجیے آپ. امانت کو تو ہم صرف یہ سمجھتے کچھ چیزیں ہمارے پاس رکھی جائیں گروی، تو اس امانت کو ہم امانت سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی امانت کو امانت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ کسی کی کہی ہوئی بات بھی امانت ہے. کسی کا پکڑایا ہوا کوئی چھوٹی سی چیز بھی امانت ہے. کس کے گھر سے برتن آئے، کس میں کھانا ڈل کے آیا ہے، وہ برتن بھی ہمارے پاس امانت ہے. ہم 4 دن برتن نہیں واپس کرتے، لیکن ہم 1 دن برتن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے لیے رکھ دیتے ہیں اس میں، کہ اپنے استعمال میں بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ سب چیزوں کو اپنے ساتھ امانت میں خیانت کرنے کا ذریعہ بنا لیا. آپ لوگوں کو یہ جان کر بھی بڑا ہی ایک ذہن میں بٹھانے والی بات ہے. جب ہم نے پڑھی تھی ہمیں بہت زیادہ اس کی کیئر کرنے کی عادت بھی ہو گئی تھی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا کہ امانت جو ہے اس کو پل صراط کے اوپر بھی تولا جائے گا. حساب کتاب ہوا، پل صراط پہ کا آپ چلیں، نیچے جہنم ہوگی. وہاں پر صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی پکڑ ہے، اور وہ کون سی؟ ایک صلہ رحمی اور دوسری امانت. جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی وہ نیچے گر جائے گا، اور نیچے کیا ہے؟ جہنم. اور چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو ہمیں ان چیزوں کا کتنا زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے عام زندگی کے اندر. چلتے ہیں اپنے 6 راستے کی طرف، جو ہے رزق کی تقسیم. اب رزق کی تقسیم میں ہمارے ساتھ کیا مسائل آتے ہیں؟ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. تمہارا وہی کچھ بنے گا جو آپ کے رب کا بن رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر وہ اتنی مدت 40 دن ہوتا ہے، پھر اتنی مدت کے لیے وہ مغزا کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، یہ لکھ لیا جائے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہم کیوں اپنا رونا دھونا بچائیں؟
اس لیے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ملک میں تو ذخائر ہی نہیں ہے، کیا کریں، یہاں پر تو بہت زیادہ ریسورسز ہی نہیں ہے، یہاں سے نکل جانا چاہیے. ہم تو یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا تو رزق جو ہمیں ملنا ہے، رزق وہ تو ہماری پیدائش سے 5 ماہ پہلے لکھ دیے گئے. تو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا رب ہے نا، وہ خود ہی فکر کرے گا، اسی کو اصل فکر ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ یہ اس نے اپنے ماں کے پیٹ میں مجھے جو بنا دیا وہ بنا دیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. ہاں، دعا ایک چیز ہے جو آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کی تقدیر کو بھی لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتی ہے، اس کو اپنانا ہے. اچھا، اسی طرح رزق کی تقسیم میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، رزق کی تقسیم میں آپ کا حسن آ گیا، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ آ گیا، آپ لوگ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے، آپ کی کتنا رہے گا، کون کون آپ کے تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوگا، کس طرح کی پڑھائی آپ کو ملے گی، ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ رزق کی تقسیم میں شامل ہے. اس کی ڈیفینیشن اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی ہمارے فائدے کی کے لیے بنائی ہے چیز، وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ رزق ہے. ہمارے لیے کیا چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ طریقہ کار ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے، ہمارا دل اس پہ مطمئن کر دیتا ہے اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، تبھی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نیکسٹ راستے پہ جاتے ہیں اپنے. ہمارا نیکسٹ راستہ کیا ہے جی؟ 7واں راستہ، خود پرستی کا راستہ. یہ جی بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیسے کہ ہم اصل بادشاہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے سب کچھ، وہ میں ہوں، میں جو ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے. میں جب کسی کے ساتھ کوئی طریقہ کار اختیار کرتی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے. میں جتنا اچھا کھانا بناتی ہوں وہ دوسرا نہیں بنا سکتا، میں جتنی اچھی مینجمنٹ کرتی ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. یہ ساری جو میں کے الفاظ ہیں نا، یہ جو ٹیگ لائن بن جاتی ہے ہماری، یہ ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ. آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ کون سمجھتا تھا میں زمین پر بادشاہ ہوں؟ کون اکڑ کر چلتا تھا؟ کون سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہنر ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس ہنر نہیں ہے؟ کون سمجھتا تھا کہ مجھے سب سے بڑا عہدہ ملا ہوا ہے اور تمہارے پاس عہدہ نہیں ہے؟ اور اپنے اس عہدے کا غلط استعمال کرتا تھا، وہ چاہے ملکی لیول پر ہو چاہے وہ گھر کے لیول پر ہو، کسی بھی سطح پر کوئی بھی عہدہ ملا ہوا ہے. ہم ایسے خواتین اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں ایک عہدہ ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گھر والے بھی اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، بچوں کو پالنا تربیت کرنا، بہت سارے کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. نہیں ہے کہ کچھ بیچ میں سے ایسے ہوں جن کی نہ ہو سکے، لیکن ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اور خواتین کو الحمدللہ یہ چیز ملی ہوئی ہے. تو آپ کو اپنا جو ریسورسز ہیں یا اپنی جو خود اپنی ذات ہے اس کو پرومیننٹ کرنے کی بجائے اللہ کی بندی بن کر رہنے کی عادت ہونی چاہیے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم اس کو اپنا نام لگا کر سامنے نہیں پیش کر سکتے. تعریف کرے تو کہ جی ماں توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے کر لیا. جیسے ہم نے پیچھے بات کی، اپنے الفاظ کا چناؤ ہم نے تبدیل کر لینا. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارے نامہ اعمال میں سب کچھ وہی آتا رہے گا جو ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خود پرستی کا راستہ ہے نا، یہ ہمیں اصل میں وقتی طور پر، وہ ہم سوچتے نہیں وقتی طور پر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مستقل اور دائمی ہے. میں جب تک زندہ ہوں تب تک یہ میرا ایک طریقہ بنا رہے گا، میں اسی کے اوپر چلتا رہوں گا. لیکن بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، اگر ہم یہ والی بات اپنے ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہماری موت کا وقت مقرر ہے اور جب موت آ جانی ہے اور اس سے پہلے جب ہم پر بڑھاپا آنا ہے، جب ہم سے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جانی ہے، ہمارے اندر سے طاقت اور قوت ہماری کم ہو جانی ہے، اس وقت کون ہوگا جو ہماری اس کو ہمارے ساتھ سپورٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. ہم سمجھتے ہیں ہماری اولاد سپورٹ کرے گی، نہیں کرے گی. ہماری اولاد بھی ہمیں چھوڑ جاتی ہے، کہتے ماما آپ ہر وقت اپنی بات کرتی ہیں، آپ اپنی کبھی کئی دفعہ سننے کو ملا
آپ اپنی بات کرتے ہی نہیں ہے، دوسرے اپنی بچوں کی تعریف کرنا نہیں پسند کرتے. وہ کہتے جو ہم نے پکا لیا نا بس وہ ہمارا بچہ نہیں پکا سکتا، جو ہم نے کر لیا وہ ہماری بیٹیوں سے نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. کی تو خیر غیبت کے پوائنٹ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ غیبت بھی آتی ہے اس میں، کہ ہم دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں اور کیا نہیں ہے، کیا چیزیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے اور ہمیں بہترین بہترین اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اس کے بعد ہمارا اگلا راستہ آتا ہے جی جناب 7ویں راستے کے بعد ہمارا 8واں راستہ، جس پر ہمیں چلنا ناممکن بنانا ہے اپنا. اس میں آگے 3 تاریخ راستے جن کو چھوڑنا ہے. سب سے پہلا ہے بوڑھا زانی، دوسرا ہے جھوٹا بادشاہ، تیسرا ہے متکبر فقیر. فقیر، ہم فقیر کی بات کرتے ہیں. ایک تو وہ فقیر ہے اور پھر تکبر بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سورہ زمر آیت نمبر 72 میں، پد سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. جہنم صرف ان کو لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو نہیں مانتا اور اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا. اور آج اس کا کیا حال ہے اور آخرت میں بھی دیکھیے گا اس کا کتنا برا حال ہوگا. کھلا دشمن ہے ہمارا. اسی طرح آپ بوڑھے زانی کی بات کریں تو اس کے لیے ایک حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 32. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے. ابو معاویہ نے کہا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے. ابو معاویہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے. نظر رحمت بھی نہیں ہوگی ان کی طرف اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون؟ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر. کتنی ہی بری سزا ہے ان تینوں کی. اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہتے ہیں جھوٹ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں. اب سوچیں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور جھوٹا بادشاہ ہو تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے یعنی اس کو کوئی اقتدار ملا اللہ کی طرف سے، یعنی وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جو دوسروں کے نفع نقصان کا بھی اس کو مالک بنا دیا گیا ہے، تو سوچیں وہ جھوٹ کیسے دوسروں کے لیے مسائل کا باعث بنے گا، کیسے وہ وبال جان بنے گا. اب وہ اقتدار، وہ بادشاہ ضروری نہیں کہ کسی اسٹیٹ کا ہی ہو، وہ کسی گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ادارے کا بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے لیول جس لیول پر ہم ہیں ہمیں اس لیول تک دیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ نسلوں کو بھی اس چیز کا بہترین سبق دینا ہے کہ ہم نے جھوٹا نہیں بننا. ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے جس چیز سے اپنی برائیوں میں سے نکالنا ہے نا، وہ لکھ لیجئے کہ جھوٹ ہے. اچھا اب اس کے لیے کرنا کیا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 1 ہفتہ کا ٹارگٹ بنا لیجئے اور کریے یہ کہ 1 ہفتے میں آپ نے کوئی اور دعا نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں. ہر کام کے دوران آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچا دے، یا اللہ میں عاجز بندی ہوں، یا اللہ میرے سے خود کچھ نہیں ہو سکتا، یا رب العالمین، اے یا مجیب الدعوات، یا اللہ یا رب رحیم مجھے اس جھوٹ کی بیماری سے نکال. اور ہر وقت جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کے عنصر کو، ایلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چیک بھی کرنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد زنا عام ہو گیا. کہاں کہاں عام نہیں ہوا ہوگا، ہر دوسرے تیسرے نعوذ باللہ گلی محلے میں کچھ نہ کچھ ایسے سننے کو ملتا ہے. آج کل کی خبروں میں سب کچھ بھرا پڑا ہے. اس کی ایک وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو بھی دین کے علم سے دور کیا، ان کو بھی کر دیا. سب سے کبیرہ گناہ، سب سے برا عمل، کمزور ایمان کی نشانی. اور اس میں یہ نہ سمجھیے صرف کہ صرف جسمانی زنا کی بات ہے. آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنے اس چیز کے لیے نعوذ باللہ استعمال نہیں کرتے. ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، کانوں بھی کرنی ہے، زبان کی بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی بھی کرنی ہے. اور یہی سبق ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سبق دینا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے.
کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے، اچھا کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھے ہیں ٹی وی پر، پھر کیا ہو گیا؟ پھر ہم کیا سنتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بہت ساری سنتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑی سی دیر ہے نا وہی ہماری یہ بربادی کا، ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے اگلے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا راستہ جس کو ہمیں ایسے موقع پر جب تک یہ ہو چکا اس کے بعد اب لے کر چلنا ہے، وہ کیا ہے جس کو چھوڑنا ہے؟ اس میں بھی آگے 3 چھوٹے چھوٹے راستے، نواں راستہ، قتل و غارت، لڑائی اور فساد۔ مسلمان کے خون کی حرمت کتنی ہی زیادہ ہے۔ ہم پہلے ایک جنرل ویو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے۔ اور ہم عام ہے، کون سا ایسا گھر ہے جو آج لڑائی جھگڑے سے خالی؟ کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر پیار و محبت کا دورہ چلتا ہے؟ کون سا ایسا رشتہ ہے جس کو پیار و محبت کے ساتھ چلاتے ہیں؟ ہم لڑائی فساد جھگڑے کو سب سے پہلی بنیاد بناتے ہیں۔ کوئی ایسا فنکشن ہمارا شادی کا اور آگے چیزوں کا نہیں گزرتا جس کے اندر ہم اس چیز کو سامنے نہ لے کر آئیں۔ کوئی نہ کوئی ہمارے درمیانوں میں ہمارا جو ایسے لوگ ہیں رشتے دار ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں ہمیں بلایا نہیں، یا ہمیں اس طرح کا کارڈ نہیں دیا، یا ہماری تصاویر نہیں بنائی گئی، ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہماری شیئر نہیں کی گئیں، یہ سب کیا ہے اس کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، قتل، ہم قتل خون کے قتل کو قتل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو ایک نظر آگے دیکھیں تو ہم کسی کے ایموشنز کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے جو جذبات ہیں ان کو مولڈ کر کے اس کو نہ سن کر ان کا قتل کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم بچوں کی تربیت میں ہم مائیں ہم بہنیں یہ کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو کہتی ہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا، نہ اس بچے کی کوئی رائے ہے، نہ اس بچے کو کوئی سوچنے کا انداز ہے۔ اب اسٹڈی کیا کہتی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بچہ سوچتا ہے نا تو وہ بولتا ہے۔ اچھا، اب ہم جب بچہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم سوچ، تم کیوں بول رہے ہو، تم شور کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، چپ ہی کر جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بچہ جب بولتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان ادر ورڈز ہم ان بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، بولو نہیں، بات نہیں کرو۔ نہیں، ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں تو سوچو نہیں، اس کی سوچ کو محدود کر رہے ہیں، اس کی سوچ کا قتل کر رہے ہیں۔ وہ سوچنا چھوڑ دے گا، بڑا ہوگا تو ہماری شکایت شروع ہو جائیں گی۔ کیا شکایت؟ کیوں نہیں سوچتے؟ خود بھی کچھ سوچ لیا کرو، ہمیں بتائیں سب کچھ کے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب وہ وقت تھا تب ہم نے کیا کیا؟ سوچ ختم کر۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے بھی اسی طرح بچوں سے شروع کرتے ہیں ہم اور بڑوں تک جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے چیزوں میں سے، اپنے راستے میں سے، اپنے بیگ میں سے یہ سب چیزیں نکالنی۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا راستہ 10واں راستہ ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، دکھاوا، ریاکاری۔ اس کو نکالنا ہوگا۔ کیسے؟ ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننا ہوگا۔ ہم اگر ایک بچے کے بارے میں سوچ کریں، ایک اسٹڈی کے بارے میں بات کریں، وہ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں ہم اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں؟ کیا سیکھ کر آ رہا ہے وہ؟ علم و دانی سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مقصد کیا ہے اس کے علم حاصل کرنے کا؟ یہ کس لیے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی آپ لوگ اس کی ڈگری پر لگا رہے ہیں؟ کیا کر کے وہ نکلے گا؟ ہمیں وہ مقصد ہی کلیئر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ کے کچھ نہ کچھ تو جاب مل ہی جائے گی نا، فلاں سیکٹر میں مل جائے گی، فلاں میں۔ کیا اسے اچھا انسان بنا رہے ہیں؟ اچھا انسان بنانے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں؟ کیا اسے لائف سکلز سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا اس کی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے، دینی ماحول دینے کے لیے، مومن بنانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس کے اوپر جو پیسہ لگا رہے ہیں کیا وہ قوی مومن بن کے نکلے گا وہاں سے؟ کیا بن کے نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری سوچ، ہماری تھاٹس، ہمارا پروسیس ہی بہت کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو میری اس مسجد میں صرف خیر یعنی علم سیکھنے یا اسے سکھانے کے لیے آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور دنیاوی نیت سے آیا، یعنی اس نیت کے علاوہ وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے کے مال کی طرف دیکھتا ہو۔ اب سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو اخلاص ہے، وہ ہمارے
ہر کام پہ افیکٹ کرتا ہے. آپ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہی تو ہے. آپ نے اپنے مقاصد کو جب پیچھے رکھ دیا, ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت کرنا. اور ہم اس کے علاوہ آج سب کچھ کرتے ہیں, اور صرف نماز روزے کو پابندی کے ساتھ پڑھ کر اور روزوں کو رکھ کر جیسے تیسے بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام پورا کر لیا, ہم دین پہ اب عمل کر رہے ہیں, اب ہم کیا کریں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. جنت کا راستہ مشکل بہت ہے, اور جانے کے لیے ہمیں بہت سارے طریقوں سے اور راستوں سے گزرنا پڑے گا, بہت ساری تاریکیوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. زندگی آسان ہے لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی کہ ہمیں نظر آتی ہے, جتنی کہ ہم نے سمجھ لی اور ہم اس کو بنا رہے ہیں. یہ تو تھے وہ راستے جن سے ہمیں نکلنا ہے, اور ان کو نکلنے کے لیے 11واں راستہ ہمیں ضرور اپنانا پڑے گا. وہ کون سا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ. اب تک جتنی چیزیں ہم نے اوپر دیکھی پڑھی, جتنے راستے ہم نے دیکھے, اگر ان میں سے آج بھی سنتے ہوئے خیال آ رہا ہے کہ یہ تو میرے اندر ہے, یہ تو میں کرتی ہوں, یا واقعی میں نے ایسا کر چکی ہوں, تو کیا کرنا ہے؟ توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک مسافر کو اپنی کھوئی ہوئی سواری ملنے پر ہوتی ہے. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے. تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ پھر بندے کو اس توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جو شرائط ہے اس کو مکمل کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ندامت کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا, میں شرک کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گی, میں اس کے علاوہ جتنے ہم نے راستے دیکھے طریقے کے ان کی طرف ان میں سے جتنے چھوڑے وہ چھوڑوں گی, اور میں ان راستوں کو اپناؤں گی. جی اچھا, اس کے بعد ہمارا نیکسٹ راستہ جو ہمارا فی الحال آج کے ٹاپک کا آخری راستہ ہے, لیکن یہ آخری نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ اپنانا ہے. وہ کیا ہے؟ 12واں راستہ, دعا کا راستہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں, پاس ہوں, بہت زیادہ. میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. جی, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو قریب ہوں, میں تو سنتا ہوں. اور اب ہم کہہ رہے ہوتے میری تو دعا ہی نہیں سنی جاتی, میری تو دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا بات ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ, اللہ تعالیٰ اسی وقت دعا قبول کر لیتے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ تو میں نے مانگا تھا, یہ چیز مجھے مل گئی. دوسرا درجہ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے, اس دعا کے بدلے آپ کی ہوئی دعا کوئی نہ کوئی برائی, کوئی بلا, کوئی تکلیف ٹال دیتے. اور تیسری کہ اس کو سنبھال کر آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جب وہاں جائیں اور اپنا اس کا اجر دیکھیں تو یہ بات کہیں کہ یا اللہ یا رب العالمین, کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا اچھا اور بڑا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ, دعا ہی عبادت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا والا اور کریم ہے. جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انہیں خالی واپس لوٹائے. ورنہ یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے. تقدیر دعاؤں سے بدل سکتی ہے. تو آپ شروع کرنے سے پہلے اس کے آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے تاکہ ہم ان سارے طریقے کے راستوں کو دور ہٹا کر روشنی کے راستوں پر چل سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ تعلق بنا سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس کے ساتھ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی, قبولیت کے اوقات کو یاد کر لیں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, بارش ہو رہی دعا قبول ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے,
انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کے میرے سمیت جو دعاؤں کا سفر ہے اس کو ضرور اپنائیں گے. آپ کو پتہ ہے میں اس چیز کا پرسنل تجربہ کر چکی ہوں کہ جو دعا ہے نا وہ واقعی ہی قبول ہوتی ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ مانگی جائے اتنی شدت کے ساتھ وہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے لیے شدت ذہن میں رکھیں آپ لوگ ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جو آپ مانگیں اور شدت سے مانگیں گے اور اس سے پہلے وہ کلمات ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے مخصوص بھی کر دیے اور کہا کہ اس سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ان سے شروع کریں، جن میں سے ایک یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسالک، اور اس کے بعد درود لگائیے اور اپنی دعا مانگیے. آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ واقعی قبول کرتے ہیں. میرے پاس ایسے عملی تجربات بہت زیادہ ہیں. صرف ذہن میں یقین رکھنا ہے، یقین کو پختہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں دعاؤں میں بھی آپ کی برکت ڈالے گا اور آپ لوگوں کو دعاؤں کا رستہ دکھا دے گا. پتہ ہے اس کے اوپر دعا کے اوپر تو علماء اتنا زیادہ فوکس کرواتے ہیں، سلف صالحین کا فوکس رہا ہے، پوری پوری کتابیں دعاؤں پر لکھی گئی ہیں جو آپ لوگوں کو آرام سے مارکیٹ سے بھی مل سکتی ہیں. آپ لوگوں کو کبھی ضرورت ہو نا کہ نہیں کچھ سمجھ آ رہا کیا دعا مانگے، تب بھی دعا مانگے. پتہ ہے آپ کی آخرت میں جو ذخیرہ ہو رہی ہوں گی نا بہت فائدہ ہے اس کا. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے آج راستے پڑھے. اب ہم تھوڑے سے عملی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جس کا کوئی سوال ہو پھر مجھے بتائیے گا. روشنی کی طرف سفر کے عملی پوائنٹس: قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل، قرآن کو ساتھ رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھے اعمال کی جو ترغیب ہے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. صدقہ، خیرات، نماز اور دیگر عبادات کی پابندی ہمیں ان طریق راستوں سے نکل کر روشنی کی طرف لانے میں بہت فائدہ دے گی. اچھا، انتقام کو چھوڑنا، فتح مکہ کو سوچیں. نیک صحبت اپنانی ہے، ایسی دوستی کو اپنائیے جس میں آپ کو سب سے بہترین لوگ ملیں جو آپ کو ساتھی بنا دیں. ایسے گروپ کو جوائن کیجیے، ایسے جو پلیٹ فارمز بنے ہوئے جہاں سے آپ کو اچھی اور بہترین باتیں ملتی ہیں ان کو جوائن کیجیے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ دنیا پرستی کو چھوڑیے، خود پرستی کو چھوڑیے. بری عادات میں سے کیا کیا چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی؟ جھوٹ، دھوکہ دہی، غیبت، ظلم اور دیگر گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ. مثبت سوچ اپنانی ہے، اس کے لیے زندگی میں اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے اور مایوسی سے بچنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا کریں گی؟ بہت زیادہ فائدہ دیں گی. اسی کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے آج کے جو پوائنٹس تھے ان میں ہم پوائنٹس میں جو شرک کا ایلیمنٹ تھا اس کو سب سے پہلے ختم کرنے کے لیے ہمیں جو آخری پوائنٹ بتایا گیا ہے دعا کا اس کو ضرور شامل. شرک میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی صورت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی آئیڈینٹیفیکیشن کر دے. جیسے شرک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی ہم اس کی توبہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ جو ہم نے راستے دیکھے تیاری کر لیں گے اور ہمارا بیگ فل تیار ہو جائے گا. اب آپ نے اپنا سمجھے کہ اپنا بیگ تیار کر لیا، کون سے کپڑے کب پہننے تھے، کون سی چیز ہم نے کہاں پر رکھنی تھی، اور ہماری ان چیزوں کے درمیان ہمیں کون کون سی چیزیں تھیں جن پر ہم نے چل کر روشنی کی طرف نکلنا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ یہ بات کہ ہم نے ان اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا یاد رکھنا ہے کہ ایک مسلسل امر ہے جو ایمان، علم اور عمل کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. قرآن اور حدیث ہمیں اس ہدایت فراہم کرتی ہے اور کس طرح اپنی زندگی کی بہتر بنانا ہے اس کے لیے ہمیں یہ سارا لائے عمل دے دیتی ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرتی ہے جس سے اللہ کے محبوب بن جائیں. وہ جو اللہ کا نظام قائم ہوا ہے نا محبت والا اس میں شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اب جو ہے وہ ہمارا سوال و کوشچن آنسر کا سیشن ہے. آپ میں سے جو بھی سوال جواب کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے اس سے متعلق. جی، آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ لوگ اگر ہاتھ کھڑا کر لیں گے نا، ہینڈ ریز کر لیں گے تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گی کہ کس نے کہا اس کا نام بول دیں گے. باقی یہ کہ
مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے. امید ہے آپ لوگوں کی طرف سب کی طرف بھی ہو رہی ہوگی اور ہم نماز کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے وقت کم ہے ہمارے پاس, 5 منٹ ہے, ہم اس کے دوران میں کچھ نہ کچھ بات کر سکتے ہیں کوشچن آنسرز پر. جی ٹھیک, اگر ہمارا کوئی سوال نہیں ہے الحمدللہ آج کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جس پلان کے مطابق ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملوایا اور ہم نے بات کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پلان کو اپنے عمل میں لانے کے لیے دعا کے نسبت ہے اس کو ضرور پورا کروائے انشاءاللہ. اور ایک ایک جو سٹیپ ہے اس کو لینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو اس کے مطابق تیار بھی کر لیں, اور جو جو چیزیں ہمارے اندر اس کے اندر سے ہیں ان کو نکالیں, اور جو نہیں ہے الحمدللہ اس پہ شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا آج کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا آپ لوگوں کو جو توفیق ملنا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آگے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.